بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھیں اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھیں۔ ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، نہ ہی کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے کے اندر سوئے، ایک کپڑے کے اندر سونے سے حضور علیہ السلام نے منع کیا۔ ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد، اور نہ ہی کوئی بالغ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے کے اندر سوئے۔ ایک ہی کپڑے کے اندر سونے سے ایک ہی بستر پر بھی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کہ اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی کس قدر جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ اب اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو معاشرے کے اندر پہلے ہی ہر ایک کو پتہ ہے، کہ جس طرح کالجوں کی بچیاں ہیں وہ فلرٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی طرح جوان بچیوں کے ساتھ، کنواری بچیوں کے ساتھ لیٹنا، خود وہ شادی شدہ ہوتی ہیں بعض اوقات، اور ان کو پھر سارے مسائل بتانے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، خبردار کہ کوئی عورت اپنے مرد کی خوبیاں جو ہے وہ دوسری عورت کے سامنے بیان نہ کرے، اور کوئی عورت اپنی جو ہے اپنے خاوند کے سامنے دوسری عورت کی تعریف نہ کرے۔ یعنی وہ اگر اپنے مرد کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریفیں کرے گی، اس کے حسن کی تعریفیں، اس کے جمال کی یا اس کی پوشیدہ چیزوں کی تعریفیں کرے گی، تو اس کے اندر ایک فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا لا یبیتن رجل ان امرأۃ سیبۃ، تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ شادی شدہ عورت کے ساتھ رات نہ گزارے، تم میں سے کوئی شخص شادی شدہ عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر رات نہ گزارے، الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، مگر ایک شرط ہے، یا تو یہ جو ہے یہ شادی شدہ، خود بھی شادی شدہ ہو، عورت بھی شادی شدہ ہو اور اس کا خاوند بھی موجود ہو، یا یہ اس کا محرم ہو، تو پھر اس کے پاس رات گزار سکتا ہے۔ تو اب یہ حدیث لیں اور غور کریں کہ کتنے ہی لوگ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، جن کی بیویاں یہاں پر ہوتی ہیں، اور وہ اپنے گھر کے اندر دوسرے مردوں کو، جن کے ساتھ پردہ ضروری ہے، پردہ لازم ہے، محلے کے لڑکوں کو بلا کر ان کے ساتھ 2-2 گھنٹے باتیں کرنی ہیں۔ اور اس کے اندر حضور علیہ السلام نے سیبہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کنواری جو لڑکی ہوتی ہے وہ پھر بھی اس کے اندر شرم اور حیا زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، لیکن جو شادی شدہ ہوتی ہے وہ اس کو نکاح کی لذتوں کا پتہ ہوتا ہے، اور اس کا بھڑک جانا اس کے اندر زیادہ احتمال تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ اپنے پاس جو تنہائی کے اندر کسی مرد کو نہ بلائے کہ اس کے ساتھ رات گزارے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں، ایاک والدخول علی النساء، عورتوں کے بعد تنہائی اختیار کرنے سے بچا کرو۔ فقال رجل یا رسول اللہ ارائیت الحموا، کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ دیور جو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال الحمو الموت، آپ نے فرمایا دیور جو ہے یہ موت ہے، دیور موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شوہر کی جانب سے قریب ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، اور وہاں پر عام طور پر بھی کسی کی عقل اور سمجھ اس چیز کی طرف ہی نہیں جاتی کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر کثرت کے ساتھ فتنہ پایا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے شیطان ان کو جو ہے وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ کتنا نازک مسئلہ ہے، یہ کسی مفتی کا قول نہیں، باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ان نظر الفجاءۃ، کہ اگر اچانک عورت کے اوپر نظر پڑ جائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ فامرنی ان اصرف بصری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ اگر پہلی نظر بغیر ارادے کے پڑی ہے تو اسی وقت اپنی نظر پھیر لیں، اپنی نظر پھیر لیں۔
یہاں پر ایک روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا، یا علی لا تطبع نظرۃ نظرۃ، کہ اے علی پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈال، فإنّا لک الأولیٰ ولیست لک الآخرہ، کہ تجھے پہلی نظر تو معاف ہے، وہ بھی اس صورت میں جب بغیر ارادے کے غیر محرم عورت کے اوپر نظر پڑ دیں، یہ نہیں کہ ارادتاً نظر پڑے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ نظر جو ہے وہ لمبی نظر ہو جائے کہ گھر تک ہی چھوڑ کر نہیں، اگر اچانک پہلی نظر پڑ گئی ہے اور تو یہ شریعت کے اندر معاف ہے، اسے حکم ہے کہ وہ اپنے نظر ہٹا لیں۔ دوسری نظر اگر وہ ارادتاً ڈالتا ہے عورت کی طرف تو اس کے اندر گناہ ہے۔ اب میں جب یہ حدیث کا درس تیار کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھیں موبائل ہے، ظاہر بات ہے دیکھنے والا بھی اجنبی اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے، اجنبی۔ تو اب وہاں پر جب عورتوں کی جو وہ تصویریں دیکھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہ یہ کتنی بدنکاہی ہوتی ہے، کتنی، یعنی 2-2 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں اور قصداً دیکھتے ہیں، جان بوجھ کر دیکھتے ہیں اور لگا کر دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں ڈرامہ دیکھنا ہے، فلاں چیز دیکھنی ہے۔ تو میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ نظر پڑ جائے اور وہ بھی اچانک پڑ جائے، دوسری مرتبہ کا تو حکم ہی نہیں ہے، چلے جائے کہ پیکج لگا کے ساری رات 2-2 4-4 گھنٹے کوئی ٹک ٹاک کے اوپر لگا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہ ذرا غور کریں کہ حدیث پاک ہے میرے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو جان بوجھ کر عورتوں کی طرف دیکھنے کا شوق رکھتا ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے کہ جو جان بوجھ کر اپنا آپ مردوں کو دکھاتی ہیں، اپنا آپ مردوں کو دکھاتی ہیں۔ آج شادی دیکھ لیں، بیاہ دیکھ لیں، تیل میدیاں دیکھ لیں، ہیں جوان ہیں، کنواری بچیاں ہیں، جس طرح بےہودہ ڈانس کیے جاتے ہیں، بےہودہ گانے بولے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم ینظر الی محاسن امرأۃ، جو مسلمان بھی عورت کی طرف دیکھیں ثم اول مرۃ، پہلی مرتبہ، ثم یغض بصرہ، پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یا اپنی نظر پھیر لیں، الا احدث اللہ عبادۃ یجد حلاوتہا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا کہ جس کی حلاوت جو ہے وہ اپنے سینے کے اندر محسوس کرے گا، جس کی حلاوت اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ محسوس فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے بچیں، ہم ان چیزوں سے کیا کریں، بچیں۔ حضرت آخری حدیث پاک ہے، ویسے تو کافی لمبا باب ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، تم میں سے کوئی مرد اجنبی عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کریں، جب وہ تنہائی اختیار کرتا ہے تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے، تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اسکولوں کے اندر کو ایجوکیشن ہے، کالجوں کے اندر کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیوں کے اندر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، اور ہمارا سسٹم اور نظام ایسا ہے کہ تربیت کسی کی کیا کرنی ہے، یہاں تو ہونا کہ لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے اور وہ ان کے لیے الگ ٹیچر ہیں، الگ سارا معاملات ہیں، اس کے اندر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، لڑکوں کے الگ ہیں، ان کے الگ ڈپارٹمنٹ ہے، الگ بلاک ہیں، الگ جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، پھر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ذرا غور کریں کہ کس طرح لڑکیاں جو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتی ہیں کہ میں ایجوکیشن پڑھنے جا رہی ہوں، آگے لڑکوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، کہیں اور جگہ پہ جا کے جو ہے وہ مل ملا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مرضی کو متقی آدمی ہو، جتنا مرضی کو پیر ہو، جتنا مرضی بڑا کوئی عالم ہو، جو بندہ کہے کہ مجھے اپنے تقوی کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، ایک مرتبہ نبی پاک جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا سلام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اصافح بالنساء، میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔ تو آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ فلاں کزن ہے جی، فلاں کزن ہے جی، تائے کا بیٹا ہے جی، چاچے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، پھوپھو کا بیٹا ہے، گھر آ رہے ہیں سارے اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جو امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ تعلیم امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارے جسم کے اندر ایسے چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، ذرا غور کریے حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ومنی، ہاں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم،
لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرے ساتھ جو ہمزاد تھا، شیطان کا ساتھی تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ تو نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہی ہے تو آپ کا معجزہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو حکم یہی ہے کہ ہم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کریں۔ یہ کوئی کمال نہیں، جتنا مرضی کو بڑا پیر ہے، جتنا مرضی کو بڑا ٹیچر ہے، استاد ہے، یا آپ دیکھیں نا اسکولوں کے کالجوں کے حالات تو ہم نے خود دیکھے ہیں، اور وہاں پر تو ہم پڑھاتے نہیں ہیں کہ اتنے اچھے خاصے ٹیچر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، لوگوں کی جوان بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نمبر لے کے ساری رات ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ان کو چائے کے اوپر بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کہاں تک غلیظ ترین معاملات جو پہنچ جاتے ہیں، ان کی عزتیں برباد کرتے ہیں، ہم آپ کے نمبر بڑھا دیں گے، ایسے کریں گے۔ آپ نے شاید بہاولپور یونیورسٹی کا سکینڈل تو سنا ہوگا، اس طرح اور بے شمار جو سکینڈل آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جس چیز کو کہہ دی ہے نا، انسان کی عقل وہاں پر ختم ہے، انسان کی عقل ہے۔ جتنا مرضی بھی کسی بندے کو یہ بھروسہ ہو کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا امام مسجد ہوں، اور یا مجھے اپنے تقوی کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، یہ پیر صاحب ہیں، کوئی بات نہیں ہے، فلاں ہے فلاں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی عقل کی باتیں ہوں گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا نا، تو قیامت آ سکتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا، مشیروں کو بدلتے دیکھ لیا اسلام کی دنیا میں، لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔